والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، پچھلے ہفتے سورہ فاتحہ شریف کی تلاوت اور اس کے بارے میں بیان کیا گیا۔ یہ بیان کیا گیا کہ سورہ فاتحہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا واجب ہے، فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو، شکرانے کی نماز ہو، تہجد ہو، اشراق ہو، چاشت ہو، کوئی بھی نماز ہو، سورہ فاتحہ کا ہر رکعت میں پڑھنا واجب ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ کو بڑی فضیلت عطا فرمائی۔ یہ بھی بیان کیا گیا سورہ فاتحہ 4 مرتبہ اگر کوئی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قرآن شریف پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ بھی بیان کیا گیا تھا کہ سورہ فاتحہ شریف جب نازل ہوئی تو 70,000 فرشتے جلوس کی شکل میں حضرت جبریل امی کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ سورہ فاتحہ کا کئی نام ہیں، ایک نام اس کا سورہ شفا بھی ہے۔ خلوص و للہیت کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ اگر کوئی سورہ فاتحہ پڑھ کر کسی مریض کو دم کر کے پانی پلا دے یا ویسے ہی دم کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں امید ہے، یقین ہے اس کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے۔ سورہ فاتحہ مکی ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی سورہ، یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکہ شریف میں تھے، تبھی یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ آج جو بیان ہے سورہ بقرہ، اس میں 286 آیتیں ہیں۔ سورہ بقرہ قرآن شریف کی سب سے بڑی سورہ مبارکہ ہے، تقریباً 2.5 پارے میں یہ سورہ ہے، اور 286 آیتیں اس میں ہیں، 40 رکوع ہیں۔ سورہ بقرہ شریف میں 40 رکوع ہیں اور 286 آیتیں ہیں۔ سورۃ البقرہ مدنیۃ، یعنی یہ سورہ بقرہ کہاں نازل ہوئی؟ مدینہ شریف میں، یعنی ہجرت کے بعد۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ سورہ فاتحہ میں مختصر بیان تھا، بیان تو سورہ فاتحہ میں سب ہے، یعنی پورا کا پورا قرآن سورہ فاتحہ میں موجود ہے۔ سورہ فاتحہ کی تشریح تفصیل اگر کی جائے تو پورے قرآن کا جو موضوع ہے، پورے قرآن میں جو بیان ہے وہ سب سورہ فاتحہ میں موجود ہے، مگر تفصیل سے نہیں تھا۔ مگر سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اسی مضمون کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے، اور دوسرے لوگوں نے جو ترجمہ کیا ہے، کسی نے ترجمہ کیا شروع کرتا ہوں ساتھ نام اللہ کے وغیرہ وغیرہ، مگر اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا ہے اللہ کے نام سے شروع۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ اب اس سورہ مبارکہ کی شروعات ہو رہی ہے الف لام میم، اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ حروف مقطعات کا مطلب، اس کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتا ہی ہے، اللہ کے بتانے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا معنی جانتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس کا معنی صرف اللہ جانتا ہے، حضور نہیں جانتے، اور یہ جو کہنا ہے یہ غیر مسلموں کا نہیں، مسلم کہلانے والوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، کلمہ درود پڑھنے والوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ اس کا معنی اللہ جانتا ہے، حضور نہیں جانتے۔ کس کا معنی؟ الف لام میم، الف لام را، ہا میم عین سین قاف، کاف ہا یا عین صاد۔ کچھ سورہ مبارکہ کی شروعات ان الفاظ سے ہوتی ہے، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت یعنی فکر رضا رکھنے والے اور رضا کا نظریہ رکھنے والوں کا عقیدہ یہ ہے۔ اچھا، اور اعلیٰ حضرت سے پہلے بھی، جبکہ اعلیٰ حضرت ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، اعلیٰ حضرت سے پہلے بھی دور رسالت سے لے کر اس وقت تک تمام اہل ایمان اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ اس کا جو معنی مطلب ہے اللہ تو جانتا ہی ہے، اس کی عطا سے حضور بھی جانتے ہیں۔ غیر مقلدوں، بد مذہبوں، بد عقیدہ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے، حضور نہیں جانتے۔ اس کی بہت سی دلیلیں ہیں۔ الف لام میم، سوال یہ پیدا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا ترجمہ معنی مطلب بیان کر دیا، تو اگر جانتے تھے تو الف لام میم کا معنی مطلب کیوں نہیں بیان کیا؟ ہاں میم عین سین قاف وغیرہ کا مطلب معنی حضور نے کیوں نہیں بیان کیا؟ جب حضور پر قرآن نازل ہوتا اور حضور صحابہ کے سامنے اس کا معنی و مطلب بیان کرتے، تو پھر حضور نے الف لام میم کا ترجمہ کیوں نہیں بیان کیا؟ حضور نے لوگوں کو، صحابہ کو اس کے معنی مطلب کیوں نہیں سمجھائے؟ یہ کچھ لوگوں کا اگر معلوم ہے تو کیوں نہیں سمجھایا؟ اس کا مطلب یہ کہ حضور اس کا مطلب نہیں جانتے، یہ ان لوگوں کا کہنا۔ اور اہل سنت والجماعت کا کیا کہنا ہے؟ حضور تو جانتے ہیں، یہ تو تمہارے پاس ہی ترازو ہوگا جو تم حضور کا علم ناپ رہے ہو۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ علم عطا فرمایا، حضور جانتے ہیں، مگر یہ علم ایسا علم ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے، سیپریٹ، یہ راز کا علم ہے، یہ علم کسی اور کو بتانے کی اجازت نہیں، اس لیے حضور نے کسی کے سامنے اس کا علم ظاہر نہیں فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اس کا علم دیا ہے، مگر اس کو عام طور سے بتانے کی اجازت نہیں، اس لیے حضور نے اس کو نہیں بیان کیا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ حروف مقطعات جب نازل فرمائے تو حضرت جبریل امی حاضر ہوئے، حضرت جبریل امی نے کہا الف، حضور نے کہا علم تو،
حضرت جبریل امین نے کہا لام، حضور نے کہا علم تو، انہوں نے کہا میم، حضرت جبریل امین نے کہا میم، حضور نے فرمایا علم تو، یعنی میں نے جان لیا، میں نے جان لیا۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں قرآن لانے والا، مجھے تو معلوم نہیں۔ تو حضور نے فرمایا جبریل تمہارا کام ہے قرآن لانا، میرے رب نے مجھ پر قرآن نازل کیا، میرے رب نے مجھے یہ سکھا دیا۔ علم تو میں نے جان لیا، یہ جملہ صاف بتاتا ہے حضور کا کہ حضور اس کا معنی مطلب جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 طرح کے علم عطا فرمائے۔ ایک علم وہ کہ حضور جسے چاہیں عطا کر دیں، ایک وہ علم وہ کہ اللہ نے فرمایا پیارے حبیب یہ اپنے مخصوص لوگوں کو دینا، خاص لوگوں کو اس کا علم عطا فرمانا، وہ ہے علم طریقت یعنی بزرگی والا علم۔ اور عام علم جو ہے وہ ہے علم شریعت، جو بھی اسے حاصل کرنا چاہے گا کچھ نہ کچھ اس کو اس کا علم حاصل ہو جائے گا۔ لیکن علم طریقت معرفت کا علم یہ ایسا خاص علم ہے کہ سب کو نہیں دیا گیا اور نہ ہی سب اس کو برداشت کرنے کے قابل تھے۔ ایک علم وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حبیب یہ تیسرا علم جو ہے وہ آپ کے اور ہمارے درمیان راز ہے، اسے کوئی تیسرا نہیں جانتا۔ ایک علم جسے آپ عام طور سے بانٹ دیجئے، ایک علم جو اپنے خاص لوگوں کو دیجئے، ایک علم جو آپ اور میرے درمیان رہے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات یہ اسی علم میں سے ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور سے اس کا بیان نہیں فرمایا اس کا معنی مطلب، مگر حضور اس کا علم جانتے ہیں، حضور کے پاس اس کا علم ہے۔ ایک مثال سمجھ لیجیے حضرات محترم، پانی منگائی تھوڑا سا۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ضروری ہے کہ میں آپ سے ایسی بھاشا میں ایسی زبان میں بات کروں کہ آپ اسے سمجھیں، اور اگر میں ایسی بھاشا میں آپ سے بات کروں جس کو آپ نہ سمجھیں، جو بھاشا آپ جانتے ہی نہ ہو، میں وہ بھاشا میں آپ سے بات کروں تو سامنے والا یہ کہے گا کہ کمی ان کی نہیں ہے، کمی بیان کرنے والے کی ہے۔ جب سامنے والا اس بھاشا کو سمجھتا ہی نہیں ہے تو آپ کو اس بھاشا کو بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ ابھی آپ کو یہی پتہ نہیں ہے کہ سامنے والے کون سی لینگویج سمجھتے ہیں، کون سی زبان سمجھتے ہیں، ابھی تمہیں یہی پتہ نہیں ہے۔ اگر تمہیں معلوم ہوتا تو تم ان کے اعتبار سے زبان استعمال کرتے۔ تو ضروری ہے کہ جب دو لوگ بات کریں تو ایسی بھاشا استعمال کی جائے جس سے سامنے والے کو پوری بات سمجھ میں آئے۔ سامنے والے کو اگر سمجھ میں نہیں آتی تو کمی بیان کرنے والے کی۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان جو باتیں ہوئی ہیں اس کا نام ہے قرآن۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں کی اس کا نام ہے قرآن۔ خدا اپنے حبیب سے بات کر رہا ہے، اللہ اپنے حبیب سے کلام کر رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں اس کا ترجمہ، اس کا معنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا تو لازم آئے گا کہ اللہ نے ایسی بھاشا میں، ایسی چیز انداز میں اپنے حبیب سے بات کی کہ حبیب اس کو سمجھ ہی نہیں رہے ہیں۔
قرآن شروع سے لے کر آخر تک حضور پر نازل ہوا. حضور کو سمجھانے کے لیے سب سے پہلے قرآن اللہ سے کس نے سمجھا؟ حضور نے. اور اس کے بعد حضور نے صحابہ کو سمجھایا. اگر حضور ہی نہ سمجھے تو پھر صحابہ کو سمجھائے گا کون؟ اسی لیے لازم آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا معنی مطلب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرما دیا. کیا حکمت تھی کہ حضور نے صحابہ کرام کو اس کا معنی نہیں بتایا؟ یہ اللہ اس کے رسول جانے. مگر حقیقت یہ ہے کہ حضور اس کا علم رکھتے ہیں. قرآن میں فرمایا اللہ نے الف لام میم. اس کا ترجمہ آپ کو کسی بھی کتاب میں، کسی بھی قرآن میں، کسی بھی ٹرانسلیشن والے ترجمے والے قرآن میں اس کا ترجمہ آپ کو نہیں ملے گا. باقی ہر آیت کا ترجمہ ملے گا مگر اس کا ترجمہ نہیں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بلند رتبہ کتاب. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بلند رتبہ کتاب، کوئی شک کی جگہ نہیں. یعنی قرآن میں کسی بھی قسم کے شک کی کوئی گنجائش نہیں. اب اس میں فرمایا ذالک الکتاب، ذالکا، حالانکہ قرآن سامنے ہے، قرآن سامنے ہے. سامنے والی چیز کے بارے میں جب بیان ہوتا ہے عربی میں تو لفظ ہاذا آتا ہے، ہاذا. اور دور والی یا گزری ہوئی باتوں کو جب بیان کیا جاتا ہے تو ذالکا بیان کیا جاتا ہے عربی میں. انگلش میں بھی ایسا ہے، دس ہے اور دیٹ ہے. عربی میں ذالکا مانے وہ اور ہاذا مانے یہ. قرآن سامنے موجود ہے، عقل یہ کہتی ہے کیا ہونا چاہیے؟ ہاذل کتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. مگر ہے کیا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بلند رتبہ کتاب. کتاب تو سامنے موجود ہے، قرآن سامنے موجود ہے، مگر کہا گیا وہ بلند رتبہ کتاب. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں یہ بیان فرما رہا ہے کہ جس کا ذکر توریت میں ہے، جس کا ذکر زبور میں ہے، جس کا ذکر انجیل میں ہے، وہ بلند رتبہ کتاب قرآن، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. یعنی قرآن میں توریت، قرآن کا ذکر توریت میں ہے، زبور میں ہے، انجیل میں ہے. وہی کہا جا رہا وہ بلند رتبہ کتاب جس کا ذکر توریت میں ہے، جس کا ذکر انجیل میں ہے، زبور میں ہے. دیگر آسمانی کتابیں جو نازل ہوئی ان میں جس قرآن کا ذکر موجود ہے وہ بلند رتبہ کتاب ہے یہ، جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. حضرات محترم، قرآن جب سے نازل ہوا آج تک بالکل کلیئر ہے. کسی بھی قسم کی اس میں ہیرا پھیری، کسی بھی قسم کی کوئی کاٹ چھاٹ، کسی بھی قسم کی کوئی گول مول باتیں اس میں موجود نہیں ہے. سینکڑوں ہزاروں آندھیاں آئیں دشمنان اسلام کی طرف سے، مگر قرآن کل بھی پوری شان و شوکت کے ساتھ چمک رہا تھا اور آج بھی پوری شان و شوکت کے ساتھ چمک رہا ہے. توریت اصلی حالت میں نہیں، زبور بھی اللہ کی کتاب مگر اصلی حالت میں زبور نہیں، انجیل بھی اللہ کی کتاب مگر اصلی حالت میں یہ سب موجود نہیں. مگر قرآن وہ مقدس کلام ہے کہ جیسا نازل ہوا تھا بالکل ویسے ہی موجود ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے جب توریت نازل فرمائی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا پیارے کلیم اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نے آپ کی امت کو دی، وہ اس کی حفاظت کرے. انجیل نازل فرمائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نے آپ کی امت کو دی، آپ کی امت اس کی حفاظت کرے. زبور نازل ہوئی، فرمایا داؤد علیہ السلام سے اس کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کی قوم کی، وہ حفاظت کرے. مگر جب قوم نے دیکھا کہ اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہماری طبیعت کو پسند نہیں آ رہی ہے، اس میں کاٹ چھاٹ چول کر دی. لیکن قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نازل فرمایا تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا پیارے حبیب انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون.
قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ نے اگر اس امت کو بھی اس کی حفاظت کا ذمہ دیا ہوتا تو اسی امت میں بعض ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جو اس میں کاٹ چھانٹ کر دیتے۔ مسلمان بھی امت رسول میں ہے اور غیر مسلم بھی امت رسول میں ہے۔ آئے دن ان کی طرف سے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس میں اس چیز کا بیان ہے، اس میں اس چیز کا بیان ہے، اس میں اس چیز کا بیان ہے۔ اگر ان کے حفاظت میں اللہ نے امت کے حفاظت میں دے دی ہوتی تو اس میں بھی کاٹ چھانٹ ہو چکی ہوتی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، اس لیے قرآن پاک کا کوئی ایک زیر زبر بھی ادھر ادھر آج تک نہیں کر پایا۔ قرآن جیسا تھا ویسا ہی ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بلند رتبہ کتاب جس میں اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ڈر والوں کو، الذین یؤمنون بالغیب۔ اب کہا جا رہا ہے متقی کون ہیں، ھدی للمتقین، متقین کے لیے اس میں ہدایت، ڈر والوں کے لیے اس میں ہدایت۔ اب کہا جا رہا کہ ڈر والے کون ہیں، متقی لوگ کون ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں۔ متقیوں کی تعریف ہو رہی ہے وہ جو بن دیکھے ایمان لائیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب متقیوں کی یہاں پر پہچان بیان کی ہے۔ متقی اسے کہتے ہیں جو بن دیکھے ایمان رکھے، ایمان غیب بالغیب رکھے۔ متقی اسے کہتے ہیں جو نماز قائم کرے۔ متقی اسے کہتے ہیں جو صاحب مال ہو تو رب کی بارگاہ میں زکوٰۃ کی ادائیگی کرے۔ متقی اسے کہتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، متقی وہ ہیں جو اے حبیب آپ پر نازل ہوا اس پر ایمان لائیں، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا جن نبیوں پر ان پر بھی وہ ایمان لائیں۔ درود پاک پڑھ جائے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اس میں 5 نشانی متقیوں کی بیان فرمائی گئی۔ متقی اسے کہتے ہیں جو غیب پر ایمان رکھے، متقی اسے کہتے ہیں جو نماز قائم کرے، متقی اسے کہتے ہیں جو رب کی دی ہوئی روزی میں رب کی بارگاہ میں اٹھائیں یعنی خرچ کریں، متقی اسے کہتے ہیں جو حضور پر نازل ہوا اس پر ایمان رکھیں، اور جو حضور سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھیں۔ الحمدللہ امت مسلمہ یعنی اہل سنت والجماعت کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ وہ قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، توریت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، زبور پر بھی، انجیل پر بھی۔ توریت ماننے والوں نے قرآن کا انکار کر دیا، توریت ماننے والوں نے انجیل کا انکار کر دیا، توریت ماننے والوں نے زبور کا انکار کر دیا، انجیل ماننے والوں نے توریت کا انکار کر دیا، زبور ماننے والوں نے انجیل کا انکار کر دیا۔ یعنی اپنی کتاب رائٹ، وہ جس نبی کے کلمہ پڑھنے والے بس وہی نبی، باقی لوگوں پر ان کا ایمان نہیں۔ مگر ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو یہ تعلیم عطا فرمائی کہ ہر نبی حق پر ہیں، اور نبیوں پر جو بھی کلام نازل ہوا اس پر بھی سب کو ایمان رکھنا ہے۔ توریت اگرچہ اصلی حالت میں موجود نہیں، زبور اگرچہ اصلی حالت میں موجود نہیں، انجیل اگرچہ اصلی حالت میں موجود نہیں ہے، مگر ہمارا ایمان ہے کہ توریت کلام اللہ ہے، زبور کلام اللہ ہے، انجیل کلام اللہ ہے، اگرچہ ان کی ایک اصلی کنڈیشن میں نہیں ہے، سب بدل چکی ہیں، سب خلط ملط،
توریت کا معاملہ کیا تھا؟ جیسے توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی، اس میں بھی زنا کرنے والے لوگوں پر سزا کا حکم تھا کہ انہیں پتھر مار مار کر کے ہلاک کر دیا جائے، یعنی کھلم کھلا جو زنا میں پکڑا جائے مرد و عورت حرام کاری میں، انہیں پتھر مار کر کے قتل کر دیا جائے۔ اگر وہ شادی شدہ ہیں تو انہیں پتھر مار مار کر کے دونوں کو مار ڈالا جائے۔ یہ زانی کی سزا ہے۔ کون زانی؟ جو میرڈ ہو، یعنی شادی شدہ ہو، مرد بھی شادی شدہ ہو، عورت بھی شادی شدہ ہو، اور اس کے بعد بھی یہ کسی اور اجنبی کے ساتھ کیا کرے؟ زنا، اور پکڑے جائیں تو انہیں کیسی سزا دی جائے؟ میدان پر باندھ کر کے انہیں پتھر سے مار کر کے ختم کر دیا جائے۔ اور اگر شادی شدہ نہیں ہے، نوجوان ہے، تو حکم یہ ہے انہیں 100 کوڑے مارے جائیں، 80 کوڑے مارے جائیں۔ مگر توریت کے ماننے والوں نے کیا کیا کہ یہ جرم اگر کوئی غریب کرتا تو اسے سزا دے دیتے، لیکن امیر اگر یہ جرم کرتا تو اسے سزا نہیں دیتے، اس میں گھما پھرا دیتے۔ نہیں، یہ اتنا ہی، یہ مسئلہ ہے، اس کے لیے یہ مسئلہ ہے، اس کے لیے یہ مسئلہ ہے۔ جیسے امت مسلمہ میں بھی مفتی حضرات ہیں، علماء حضرات ہیں، آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو آپ مفتیوں کے پاس جاتے ہیں، علماء کے پاس جاتے ہیں، اور علماء پر اعتماد اور بھروسہ کرتے۔ آگے کو آ جائیے، تھوڑا سا اور جگہ ہے۔ کھلا رہنے دو بھیا، اس کو کھلا رہنے دو، اتنے میں ہمارا حال بھی حال ہو گیا نا۔ علماء اور مفتیوں کے پاس آپ جاتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں کہ یہ جو بتا رہے ہیں وہ صحیح ہے، اب وہ صحیح بتائیں یا غلط بتائیں۔ اسی طرح توریت اور زبور انجیل کے ماننے والوں کے بھی لوگ علماء کے پاس جاتے، ان سے مسئلے پوچھتے، تو اگر یہ گڑبڑی کوئی امیر کرتا تو سزا بدل دیتی، اور غریب کرتا تو اس کو سزا دیتے۔ اسی طرح کسی امیر نے چوری کر دی ہے، بڑے آدمی کا لڑکا ہے، چوری کر دی ہے، اس کے لیے حکم بدل دیا، اور غریب کے لیے حکم بدل دیا۔ اس لیے توریت میں بالکل خلط ملط ہو چکا، کوئی چیز اس میں بالکل صحیح موجود نہیں ہے، جو ان کی طبیعت کو نہ بھاتی ہے اس کا حکم بدل دیتے۔ قرآن پاک میں بھی کچھ ایسے احکام ہیں جو ہر کسی کو پسند نہیں آتے، اس میں بھی حکم ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹ ڈالو، زانی اور زانیہ کو سزا دو، اس میں موجود ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حفاظت کا ذمہ نہ لیا ہوتا تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ گڑبڑی کی جاتی، مگر الحمدللہ آج تک اس میں کوئی گڑبڑی نہیں ہو پائی۔ توریت میں ہمارا ایمان ہے، مگر توریت اصل موجود نہیں، زبور میں ہے، زبور بھی اصل موجود نہیں، مگر الحمدللہ قرآن وہ مقدس کلام ہے جو اصل حالت میں بھی موجود ہے، پھر بھی یہودیوں کا ان پر ایمان نہیں۔ یہودی ہر دور میں اس کا انکار کرتے رہے، انجیل کا انکار کرتے رہے، مگر الحمدللہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم اور آپ کو یہ تعلیم دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی کتابیں نازل فرمائی ہیں وہ سب کتابیں بالکل صحیح ہیں، اور اس سب پر ایمان رکھنا ہے۔ اس لیے کہا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، متقی وہ جو آپ پر نازل ہوا اس پر ایمان رکھے، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے جو نازل ہوا ہے ان پر بھی ایمان رکھے۔ تو اگر کوئی مسلمان کہلانے والا یہ کہے کہ ہم قرآن پر تو ایمان رکھتے ہیں مگر توریت زبور انجیل پر ہمارا ایمان نہیں، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ حضور نے فرمایا،
اور قرآن بھی کہہ رہا وما انزل من قبلک، آپ سے پہلے جو نازل ہوا ہے اس پر بھی ایمان رکھے۔ یہ یہودیوں، نصرانیوں اور دیگر لوگوں کا طریقہ تھا، اپنی کتاب کو صحیح سمجھتے، باقی کسی پر ایمان نہیں، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو تعلیم دی ہے، ہر کتاب صحیح ہے، وہ بدل گئی وہ الگ بات ہے، مگر ہمارا اس پر ایمان ہے۔ 5 نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں متقیوں کی بیان فرمائی۔ تو اگر کوئی ایمان بالغیب رکھے مگر نمازی نہ ہو، اسے متقی نہیں کہا جائے گا۔ چلیے کوئی نمازی ہے مگر صاحب نصاب ہو کر زکوٰۃ نہیں دیتا، اسے نمازی تو آپ کہہ سکتے ہیں مگر متقی نہیں کہہ سکتے۔ کوئی ایسا ہے جو زکوٰۃ تو ادا کرتا ہے حساب لگا لگا کے مگر نماز نہیں پڑھتا، اسے بھی آپ متقی نہیں کہہ سکتے۔ اس میں یہ نشانیاں بیان فرمائی گئی ہیں۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر یہ صفتیں موجود ہوں، نمازی بھی ہو، اللہ اس کے رسول پر ایمان بھی رکھتا ہو، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہو، اور رسول پاک پر جو نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتا ہو، اور جو حضور سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتا ہو۔ اب ایسا بندہ اگر آپ کے سامنے کوئی آتا ہے، دنیا اسے متقی کہے یا نہ کہے، آپ ڈنکے کی چوٹ پر ایسے بندے کو متقی کہہ سکتے ہیں، جو نمازی بھی ہو، زکوٰۃ بھی نکالتا ہو، ایمان بالغیب بھی رکھتا ہو، قرآن پر بھی ایمان ہو، توریت و زبور پر بھی اس کا ایمان ہو، وہ متقی ہے۔ اب متقیوں کے بارے میں رب نے فرمایا اولئک، آخر میں جو اس کی صفت ہے وبالآخرۃ ہم یوقنون، متقی وہ ہے جو آخرت پر ایمان رکھے۔ یہ 5 صفتیں ہیں متقیوں کی۔ اب کوئی ایسا ہے نماز بھی نہ پڑھے، زکوٰۃ بھی ادا نہ کرے، آپ اسے متقی نہیں کہہ سکتے۔ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ کون لوگ؟ جو متقی ہیں، یہی رب ذوالجلال کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ ہدایت پر نہ ہوتے تو یہ بھی گمراہ ہو چکے ہوتے۔ رب ذوالجلال نے ان پر کرم فرمایا، ہدایت عطا فرمائی، اور جو ہدایت پر ہوتا ہے وہی کامیاب بھی ہوتا ہے۔ جو کامیاب ہوتا ہے وہی ہدایت پر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہدایت بھی عطا فرمائی اور انہیں کامیابی بھی عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل ہمیں تقوی و پرہیزگاری کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور نماز اور شریعت کی سنت کی پابندیوں کا جذبہ عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ متقی کا معنی ہوتا ہے خدا سے ڈرنے والا۔ آپ ڈرتے ہیں خدا سے؟ کون ایسا ہے جو خدا سے نہیں ڈرتا؟ بولیے نا۔ اس میں خاموش نہیں رہنے کی ضروری ہے۔ ہم آپ سب خدا سے ڈرتے ہیں نا، تو کیا سب متقی ہیں؟ ڈرتے تو سب ہیں، کوئی یا کون ایسا ہے؟ ڈرتے ہیں نا، یہ دعویٰ ہے، یہ آپ کا دعویٰ ہے، دلیل آپ کے پاس موجود نہیں۔ خدا سے بندہ ڈرتا بھی ہو اور فجر میں سوتا بھی ہو، خدا سے بندہ ڈرتا بھی ہو اور نمازیں بھی نہ پڑھتا ہو، خدا سے بندہ ڈرتا بھی ہو اور زکوٰۃ کی ادائیگی بھی نہ کرتا ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جو حکومت سے ڈرتا ہے، وہ جو پولیس سے ڈرتا ہے، وہ چوری نہیں کرتا۔ جو بندہ خدا سے ڈرے گا یقیناً وہ نماز روزے کی طرف بھی توجہ دے گا۔ ہم بول رہے ہیں مگر ہمارے پاس دلیل نہیں، دعویٰ بھی ہو دلیل بھی ہو۔ ایسے بندوں کو اگر دیکھنا ہے تو وہ بندگان خدا اللہ کے ولی ہوا کرتے، وہ غوث و خواجہ ہیں، وہ بزرگان دین ہیں۔
جو خدا سے ڈرتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ ساری زندگی عبادت میں گزارتے ہیں، ان کا ایک بھی قدم اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف نہیں اٹھتا۔ اصل میں متقی وہی لوگ ہیں، وہی خدا سے ڈرنے والے ہیں۔ ہم بول ضرور رہے خدا سے ڈرتے ہیں، مگر ابھی ہمارے اندر وہ چیز موجود نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ رب العالمین آپ کو ہم کو تقوی عطا فرمائے، پرہیزگاری عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے اپنا ڈر عطا فرما دیا، سمجھو اسے دونوں جہاں کی نعمتیں عطا فرما دی۔ سرکار غوث اعظم کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی ہمارے حضور غوث اعظم جو ہے وہ تمام متقیوں کے امام ہیں۔ حضور غوث اعظم جو ہے جو تمام نقیوں کے امام ہیں، یعنی جو صاف ستھرا رہنے والے، پرہیزگاری اختیار کرنے والے، خدا سے ڈرنے والے جتنے بندے ہیں، حضور غوث اعظم کو اللہ تعالیٰ نے ان سب کا امام بنایا ہے۔ غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ تو حضرات محترم، مؤدبانہ آپ سے گزارش یہی ہے کہ نماز کی طرف توجہ دیجیے، تو خاص کر کے ہم اپنے نوجوان ساتھیوں سے گزارش کریں گے کہ نماز کی طرف توجہ دیجیے۔ جب تک آپ نماز نہیں پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو سرخروئی نہیں ملنے والی۔ الحمدللہ اب تو یہ حال ہے کہ پڑھے لکھے لوگ، امیر قسم کے لوگ نمازوں کی طرف توجہ دے رہے ہیں، بلکہ آپ گاؤں دیہات کی طرف چلے جائیے تو گاؤں دیہات کی مسجدیں شہروں سے زیادہ ویران پڑی ہوئی ہیں۔ ابھی تک یہ تھا کہ گاؤں کا آدمی اللہ سے بہت ڈرتا ہے، گاؤں کا آدمی بہت زیادہ دینداری اختیار کرتا ہے، مگر اب گاؤں کا حال بدلا ہوا ہے۔ الحمدللہ شہروں میں مسجدیں آباد ہیں اور نوجوان لڑکے نمازوں کی طرف توجہ دے رہے ہیں، دینی پروگرام، دینی کاموں کی طرف توجہ دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی پابندی سے نماز پڑھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ نماز پڑھیے، دل کو سکون ملے گا، ایسا سکون ملے گا کہ آپ خود اس کا احساس کریں گے۔ اور جب تک ہم جد و جہد نہیں کریں گے، کوشش نہیں کریں گے، یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ آپ کاروبار کریں، بزنس کریں، تجارت کریں، خوب دنیا میں جو چاہیں آپ جائز طریقے سے کام کریں، مگر نماز کی طرف پہلی فرصت میں آپ کی توجہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی پابندی سے نماز پڑھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔